السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہیں۔ آج کا موضوع ہوگا سورت نمبر 102 اور یہ ہے سورہ التکاثر۔ ہم نے یہ جو لفظ ہے کثرہ کے بارے میں کافی گفتگو کی تھی جب ہم نے سورہ کوثر کے بارے میں ایک ایپیسوڈ کیا تھا، تو اگر آپ نے وہ ایپیسوڈ نہیں دیکھا ہے آپ ضرور جا کے اس ایپیسوڈ کو دیکھیے۔ تکاثر کا مطلب ہوتا ہے بہت جمع اکٹھا کرنا، دنیاوی چیزوں کو جمع اکٹھا کرنا۔ تو یہ سورت 8 آیات میں مشتمل ہے اور یہ نازل ہوئی تھی مکہ میں، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت کی جب تلاوت کرتے ہیں ہم سیکھتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں الہاکم التکاثر۔ الہاکم کا مطلب ہوتا ہے اور بٹورنا چیزوں کو، اس کا ایک معنی ہوا۔ دوسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز کو ترجیح دے رہے ہیں جو انتہائی کمتر ہے، کس کے بنسبت؟ ان چیزوں کے یا اس چیز کے جو انتہائی بہترین ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے الہاکم۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں پہلی آیت میں الہاکم التکاثر، کہ تم ملوث ہو گئے ہو اس الہاکم میں، کس چیز کے؟ تکاثر کے، جمع اور اکٹھا کرنا۔ اب اللہ نے یہ نہیں کہا کیا چیز جمع اکٹھا کی جا رہی ہے، اور اللہ نے یہ نہیں بتایا کون سی چیز ہے جو بہترین ہے جس کو چھوڑ کے تم کمتر چیز کو جمع اکٹھا کر رہے ہو۔ کیوں نہیں اللہ نے ذکر کیا اس چیز کا؟ کیوں؟ کیونکہ یہ چیز تو واضح طور پہ سمجھنی چاہیے کہ اے انسان، تم نے ترجیح دے دی ہے اس کمتر دنیا کو، یہ جسمانی خواہشات کو، یہ پیسے کو، یہ دولت کو، یہ شہرت کو، جو سب اس دنیا کی ہے، اور تم نے اس کو ترجیح دے دی ہے بنسبت کس کے؟ آخرت کے، جو ہمیشگی کے لیے ہے۔ الہاکم التکاثر، اس کے یہ معنی ہے۔ تکاثر کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کمپیٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے سے، کٹ تھروٹ کمپٹیشن۔ آپ چاہ رہے ہیں کہ اگلے سے بہتر گاڑی میں چلاؤں، بہتر گھر میرے پاس ہو، بہتر بچے، بہتر شوہر یا بیوی میرے پاس ہو، بہتر۔ ان چیزوں میں بس آپ کمپلیٹلی گم اور ڈوب چکے ہیں۔ یہ مطلب ہے تکاثر کا۔ اب آپ دیکھیے اور سوچیے اپنے آپ کے بارے میں۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کسی اور کے بارے میں سوچیں اور کسی اور کا ذہن، کسی اور کی تصویر اپنے ذہن میں لائیں۔ نہیں، اپنے آپ کے بارے میں سوچیں، کیا میں تو اس طرح کا نہیں ہوں؟ میں تو اس طرح کی نہیں ہوں۔ سوچیے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کب تک یہ دوڑ اور یہ کمپٹیشن چلتا رہے گا؟ کب تک آپ دوسروں کو دیکھ کے یہ سوچیں گے میں اور ان کمتر چیزوں کو ترجیح دوں اور جو زیادہ ضروری چیز ہے اس کو چھوڑ کے رکھا ہے؟ یہ کب تک ایک شخص جو اس ذہنیت میں چلا جاتا ہے، کب تک وہ اسی راستے میں چلتا رہے گا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا حتی زرتم المقابر، باز آ جاؤ، ورنہ یہ قبر تک آپ کو پہنچا دے گا اور آپ اسی چیز میں مشغول رہیں گے، اسی چیز میں بزی رہیں گے۔ حتی زرتم المقابر، اب یہ جو لفظ ہے زرتم، یہ آتا ہے زیارت سے، اور کتنی زبردست یہ چیز ہے قرآن مجید کی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زیارت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ زیارت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کہیں جاتے ہیں اور پھر وہاں سے واپس آ جاتے ہیں، ہمیشہ کے لیے تھوڑی ایک جگہ پہ رہتے ہیں۔ زیارت کا مطلب ہوتا ہے وزٹ کرنا۔ تو بڑی ایک زبردست چیز ہے سبحان اللہ قرآن مجید میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قبر میں جانے کو زیارت کہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کیا وہ اڈا، وہ ٹھکانہ کیا ہمیشہ کے لیے ہے؟ نہیں۔ ایک شخص ہمیشہ کی جگہ کون سی ہے؟ جنت اور جہنم۔ اللہ سے دعائیں ہمیں جہنم سے بچا، اللہم آمین، اور اللہ سے دعائیں ہمیں جنت نصیب عطا فرما، اللہم آمین۔ تو جو یہ قبر ہے اس کو زیارت کہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہمیشگی کی جگہ تھوڑی ہے، یہ صحیح ٹھکانہ تھوڑی ہے، اصلی ٹھکانہ تو وہاں ہے، تو اللہ نے اس کو زیارت کہا۔ دوسری چیز جو ہم اس صورت میں دیکھتے ہیں وہ یہ پاتے ہیں کہ اللہ نے فعل ماضی استعمال کیا ہے، پاسٹ ٹینس۔ لیکن سبحان اللہ، میں نے جو ترجمہ آپ کے لیے کیا وہ یہ ہے کہ ایک شخص یہ تکاثر میں رہے گا جب تک کہ وہ پہنچ نہیں جاتا، کہاں؟ قبر میں۔ جب تک پہنچ نہیں جاتا، یہ میں نے فعل کیا استعمال کیا ہے؟ فیوچر ٹینس، فعل مضارع استعمال کیا ہے، رائٹ؟ میں نے استعمال کیا ہے پریزنٹ ٹینس اینڈ دا فیوچر ٹینس، لیکن فیوچر کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ عربی زبان میں اللہ نے پاسٹ ٹینس، فعل ماضی استعمال کیا ہے جیسے یہ چیز ہو چکی ہے۔ تو قرآن مجید میں اکثر ہم یہی پاتے ہیں جب ماضی میں فیوچر کی بات ماضی میں ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہ برحق ہونا ہے،
حتی زرتم المقابر. تو اس لیے جو لوگ اس چیز میں لگے رہتے ہیں دوڑ دھوپ میں، دنیا دنیا دنیا، اپنی نمازیں چھوڑ کے بیٹھے ہیں، اپنی دعائیں چھوڑ کے بیٹھے ہیں، اپنے روزے، اپنے زکوٰۃ، صدقے، یہ سب چھوڑ کے بیٹھے ہیں، یہ تب تک چلتا رہے گا جب تک یہ قبر میں نہیں پہنچ جاتے. اللہ ہمیں بچائے اس سے. حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون. اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر کہتے کلا، ہرگز نہیں. ہرگز نہیں کیا مطلب تم باز آ جاؤ اس ذہنیت سے. یہ کن چیزوں میں ہو تم؟ کلا سوف تعلمون، بے شک تم اب جانو گے، تمہیں علم حاصل ہو جائے گا. کس چیز کا علم حاصل ہوگا؟ ثم کلا سوف تعلمون. چوتھی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں پھر بے شک تمہیں، انڈاؤٹڈلی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تمہیں پتہ چل جائے گا. اب دہرائی جا رہی ہے بات قرآن مجید میں. اکثر ہم یہ پاتے ہیں، کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں بات سمجھ میں آئے، ذہن میں اتر جائے. ٹھیک ہے، تو ایک اور جو ریزن ہم یہاں دیکھتے ہیں جو بعض مفسرین فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلا جو ہے کلا سوف تعلمون، بے شک تم جانو گے، علم ہوگا تمہیں، یہ اللہ بات کر رہا ہے غیر مسلم سے. اور پھر دوسرا مسلم سے. یہ ایک معنی ہوا. دوسرا تفسیر یہ ہوئی، یا دوسری تفسیر ان دو آیات کی، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں بے شک تم جانو گے، اسی دنیا میں تم ٹھوکر کھاؤ گے تاکہ تم واپس اپنے ذہن میں آ جاؤ اور ترجیح دو آخرت کو، نہ کہ اس دنیا کو. تو اس دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں دکھائے گا، اور ثم کلا سوف تعلمون کی بات ہو رہی ہے آخرت میں دکھائے گا. ایک اور معنی یہ ہے جو بعض صحابہ نے یہ سمجھ اخذ کیا ان آیات سے، کہ پہلا جو کلا سوف تعلمون ہے کہ قبر میں بندے کو پتہ چل جائے گا اور وہ چکھے گا اپنے جو پاپ کیے تھے یا پنیہ کیے تھے یا اچھے کام کیے تھے، اس کا پھل اسے قبر میں ملے گا اور پھر اس کو آخرت میں بھی ملے گا. یہ بھی مطلب ہے. تو سبحان اللہ، یہ آیات ہمیں کیا کیا چیزیں سکھا رہی ہیں، بڑی پاورفل. سبحان اللہ. تو میں نے اور آپ نے یہی سوچنا ہے کہ ہم کن چیزوں میں پڑھیں، کن چیزوں کو ترجیح دے رہے ہیں. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین کی بے شک تمہیں علم الیقین ہو جائے گا، یقین ہو جائے گا یہ جو چیزیں تم جن کی میں پھنسے ہوئے تھے تم. ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، بے شک تم خود اپنی دو آنکھوں سے دیکھو گے جہنم کی آگ کو روز حشر کے دن. اللہ ہمیں بچائے اس سے، اللہم آمین. ثم لترونها عین الیقین، تم آنکھوں سے تمہیں عین الیقین ہو جائے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور بے شک تم سے پوچھا جائے گا قیامت کے روز جو تمہیں چیزیں دی گئی تھیں کمفرٹ کی. اب یہ جو آیات ہیں، ٹائم آف کورس کم ہے ان سب ایپیسوڈز میں، اور میری ہرگز یہ نیت نہیں ہے میں ڈیٹیل تفسیر میں جاؤں کیونکہ اس میں گھنٹوں اور گھنٹوں لگیں گے. لیکن آپ یہ بات سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے کہ کیا کہا، جن چیزوں کو آپ انجوائے کرتے تھے، مزے اٹھاتے تھے، ان کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا. تو جب آپ سحری کریں گے، جب آپ افطاری کریں گے، آپ کبھی یہ سوچتے ہیں نا، ارے یہ پکوڑے، یہ سموسے، یہ اسپرنگ رولز اور اتنی بڑی پلیٹ بھر گئی ہے، ارے میں تو ڈیزرو کرتا ہوں، میں نے تو اتنے گھنٹوں روزہ رکھا تھا، بھوکا پیاسا رہا تھا، اب یہ تو میرا حق ہے. نہیں، حق نہیں ہے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے انعامات ہیں آپ کے اوپر، اور اللہ پوچھے گا آپ سے کہ کیا تم بھوکے نہیں تھے اور ہم نے تمہیں دیا؟ تو کیا تم نے سوچا ان بھوکوں کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں جن کے پاس نہیں ہے؟ کیا تم نے حق دیا؟ کیا تم نے زکوٰۃ صحیح سے نکالی؟ یہ مہینہ ہوتا ہے جس میں بعض لوگ زکوٰۃ کی کیلکولیشن وغیرہ کرتے ہیں، اور میرے پاس آج کل ڈھیروں سوالات زکوٰۃ کے آ رہے ہیں، اور اچھا خاصا وقت میرا دن کا گزرتا ہے ان کو سمجھانے میں، سکھانے میں. تو اپنی زکوٰۃ صحیح سے نکالیں، اور یاد رکھیں اللہ ہر چیز کے بارے میں آپ کو بتائے گا. اسی بارے میں صحیح مسلم میں ہمیں حدیث ملتی ہے بڑی خوبصورت. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکلے اور حضرت ابوبکر اور عمر کو پاتے ہیں اور کہتے ہیں اتنی رات آپ کیسے باہر ہیں؟ تو کہتے ہیں ہم بھوک کے مارے باہر نکلے گھر سے. تو رسول اللہ نے کہا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری روح ہے، میں بھی صرف اسی وجہ سے نکلا ہوں، گھر میں کھانا نہیں ہے. آپ کے نبی اللہ کے رسول کا یہ حال تھا. وہ جاتے ہیں ایک انصاری کے گھر، اور وہ انصاری ان کو پانی دیتے ہیں، کھجور دیتے ہیں، اور انہوں نے ایک بکری ذبح کی تھی اور اس کا گوشت کھلاتے ہیں. جب کھاتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر تلاوت کرتے ہیں آیت کی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. حضرت ابوبکر اور عمر چوکنا رہ گئے، دنگ رہ گئے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس بارے میں اللہ پوچھے گا؟ رسول اللہ نے کہا ہاں، کہ آپ گھر سے بھوکے نہیں نکلے تھے اور اب گھر لوٹ رہے ہیں بالکل پیٹ آپ کے فل ہیں.
تو آپ سوچیں کہ یہ چیزوں کے اوپر ہمارے انٹائٹلمنٹ کبھی نہیں سمجھے، ارے ہمارا تو حق ہے ان چیزوں کے اوپر. نہیں، ہر چیز، ہر گلاس کا پانی اور یہ سب آپ پیتے ہیں، اللہ کی طرف سے انعام ہے. تو یاد رکھیں ان باتوں کو. انشاءاللہ تعالی اگلے ایپیسوڈز میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا اور آپ نے کچھ سیکھا، ضرور اس کو شیئر کریے گا. فیس بک، انسٹاگرام کے اوپر مجھے فالو کریے گا اور میرے یوٹیوب کے اوپر سبسکرائب کریے گا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ایپیسوڈ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.